بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، اس پر مسلمین امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ آپ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام شیر خدا کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد تاریخ اسلام کی ایک اہم ہستی ہیں کہ جن کی عظمت، شخصیت، پاکیزہ صفات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ گویا یوں کہا جائے کہ اسلام کی ایک اہم ہستی شمار ہوتی ہیں۔ آپ کے والد کا نام اسد ہے، جیسا کہ نام سے معلوم ہے، نام اتنا مشہور ہے، فاطمہ بنت اسد، اسی نام سے مشہور ہوئے کہ یہ اسد جناب ہاشم کے صاحبزادے ہیں، یعنی آپ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت حرم بن رواحہ ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی ہاشم سے ہے، پس آپ بھی در حقیقت جناب فاطمہ بنت اسد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں کہا جائے کہ خاندان سے ہیں، اور آپ ان عظیم خواتین میں سے ہیں اور خوش نصیب شخصیات میں شامل ہیں جو ایمان کی دولت سے مالا مال تھیں، سرفراز تھیں، اور مدینہ تشریف ہجرت کرنے والوں میں آپ بھی ہیں۔ آپ وہ عظیم خاتون ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ نے اپنی آغوش میں لیا۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی آغوش میں لیا اور ماں بن کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک نقطہ دلچسپ یہ ہے کہ پنجتن پاک علیہ السلام جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں پلے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پالا، خود مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کو پالا، امام حسن علیہ السلام کو پالا، امام حسین علیہ السلام کو بھی اپنی آغوش میں لیا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جو تاریخ وصال ہے، یہ جو تاریخ رحلت ہے، وہ 7 رمضان المبارک بھی مشہور ہے کہ 7 رمضان المبارک کو آپ کا انتقال ہوا۔ اگر 7 رمضان المبارک کو انتقال ہوا ہے تو ہجری میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہجری میں 23 صفر المظفر بھی آپ کے انتقال کی تاریخ میں ثبت ہے۔ اگر ہم 23 صفر کو جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت تسلیم کریں تو آپ دیکھیں پھر صفر کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یعنی کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو اگر آپ نے اپنی آغوش میں لیا ہے تو آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کب ہے؟ 3 شعبان 4 ہجری کو۔ تو اگر آپ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا اور آپ رمضان کی 10 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا 4 ہجری میں، تو پھر آپ امام حسین علیہ السلام کو 1 مہینے کے تھے امام حسین گویا تقریباً کم و بیش،
کیونکہ شعبان میں 3 شعبان کو آپ کی امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور 10 رمضان، تو آپ دیکھیں کہ 1 مہینہ 7 دن، یعنی سوا مہینے کے امام حسین علیہ السلام جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں، ان کو بھی اپنی آغوش میں لینے کا شرف حاصل کیا۔ اچھا، اور اگر مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ 23 صفر کی تاریخ میں آپ کا انتقال ہوا، تو پھر آپ کا سن رحلت 4 ہجری نہیں بنے گا، 5 ہجری میں پھر آپ کا جو ہے آپ کا سن رحلت ہے۔ اس لیے کہ سفر میں اگر آپ کا انتقال ہوا ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت کیونکہ شعبان میں ہے 4 ہجری میں، تو 4 ہجری کے آپ سفر میں آپ کا انتقال نہیں ہو سکتا اگر آپ نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا، اور تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا، لہذا 5 ہجری میں آپ کا پھر انتقال ہوا ہے۔ آپ کی اولاد کی فہرست میں جو نام ہیں وہ بالکل مشہور و معروف ہیں کہ آپ کے 4 بیٹے ہیں حضرت علی علیہ السلام سمیت، جن کے نام حضرت علی علیہ السلام، حضرت جعفر، حضرت عقیل، طالب، اور بیٹیاں جو ہیں آپ کی ام ہانی ہیں جو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی بہن ہیں، حضرت جمانہ اور ریتا، 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے آپ کے تاریخ میں ثبت ہیں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح سے آپ نے پرورش کی ہے، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ چاہتی تھیں، محبت کرتی تھیں، خود بھوکی رہتی تھیں، اپنے بچوں سے بڑھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتی تھیں، پلاتی تھیں اور ان کا خیال رکھتی تھیں۔ آپ دیکھیں فاطمہ بنت اسد کا مقام و مرتبہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارگاہ خداوندی میں جناب فاطمہ بنت اسد کا وہ مقام ہے کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، خداوند عالم بھی انہیں محبوب رکھتا ہے، گویا یہ کنیز خدا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں خداوند عالم نے ان کا انتخاب کیا ہے کہ انہیں سید المرسلین کے سید الوصیین کی ماں کا درجہ عنایت کیا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت دیکھیں کہ یوں کہا جائے کہ کل ایمان کی ماں ہیں۔ آپ دیکھیں جناب فاطمہ بنت اسد جس وقت، یہاں سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئی تھی تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں۔ اب دیکھیں کس طرح سے مستجاب الدعوات ہیں اور خداوند عالم ان کی کس طرح سے خواہشات کو پورا کرتا ہے اور ان کے لیے اہتمام کس طریقے سے کیا خداوند عالم نے۔ کتنی عظیم المرتبت خاتون ہے پروردگار عالم کی نگاہ میں، خانہ کعبہ کے قریب آئی ہیں، کس وقت؟ جب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں اور آنے کے بعد وہاں پر کھڑی ہوئیں اور اپنے آپ کو دیوار کعبہ سے مس کیا اور کہنے لگیں کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ یہ جناب فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہیں، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر جو تو نے نازل کی ہیں ان پر ایمان رکھتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد بیوی نے دیکھیں کیا جملہ کہا، پروردگار تجھے اس بیت کا واسطہ، اس کے معمار حضرت ابراہیم کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ کہ جس کا وجود میرے وجود سے ظاہر ہونے والا ہے، تو اس کے وسیلے سے میری مشکل کو آسان کر دے۔ عزیزان محترم، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ابھی حضرت فاطمہ بنت اسد کے یہ جملے مکمل ہوئے تھے کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے پروردگار عالم نے در بنا دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس کعبے کی دیوار شق ہونے کے بعد اندر داخل ہو گئیں اور اس کے بعد دیوار دوبارہ مل گئی۔ آپ دیکھیں جب دیوار اصلی حالت میں واپس پلٹی ہے تو لوگوں کے اندر ہجوم مچ گیا کہ یہ خاتون ہے، کیونکہ جن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد آئیں اور اندر چلی گئیں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد جب کعبے کے اندر گئی ہیں
تو پورے مکہ کے اندر کوہرام برپا ہو گیا، اب ہلچل سی مچ گئی، لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے کہ بھائی یہ کیسے اندر چلی گئی ہیں، دیوار کیوں پھٹ گئی ہے، کیا ماجرا ہوا ہے اور یہ اندر گئی ہیں۔ آپ دیکھیں جو تالا پڑا ہوا تھا خانہ کعبہ کے دروازے پر، لوہار بلائے گئے کہ اسے بلایا جائے اور اسے توڑا جائے، اسے کھولا جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ آئے لیکن دروازہ نہیں کھل سکا، تالا نہیں ٹوٹا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی، لوہار بلائے گئے، قفل توڑنے کی صحیح کی گئی، لیکن قفل کو نہیں ٹوٹنا تھا تو نہیں ٹوٹا، دروازے کو نہیں کھلنا تھا نہیں کھلا۔ عزیزان محترم، سب پریشان ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کیسے چلی گئیں، کیوں چلی گئیں، یہ ماجرا کیا ہوا۔ اور 3 دن کے بعد پھر دوبارہ دروازہ، یعنی جہاں سے دیوار پھٹی تھی دوبارہ دیوار شق ہوئی ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد جب باہر آئی ہیں تو آپ کی آغوش میں نہایت خوبصورت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام موجود تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس آئے ہیں تو اپنی چچی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے چچی اس امانت کو مجھے عنایت کر دیجئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر اس واقعے کی تفصیل پر نظر ڈالیں تو آپ کو ہر لمحہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی ایک کرامت نظر آتی ہے، اور پروردگار عالم کی ایک عنایت ہر لمحے حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو جب ولادت کی تکلیف کا سامنا ہوا، اب آپ دیکھیں کرامات، پروردگار عالم نے کس طرح سے اس بی بی کو نوازا اور کس طرح سے ان کو مستجاب الدعوات قرار دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب یہ تکلیف کا سامنا تھا تو جناب فاطمہ بنت اسد گھر سے نکلی کیوں تھی۔ ایسے موقع پر عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ خواتین اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور ایسے موقع پر وہ سائے سے بھی ڈرتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ کے پاس آئی ہیں تو ڈری نہیں ہیں، دیوار کعبہ شق ہو گئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد جب دیوار پھٹی ہے، شق ہوئی ہے، تو پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پہ یہاں یہ دیوار پھٹ جائے اور شق ہونے لگے تو ہم بھی یہاں پہ موجود نہیں ہوں گے، لیکن آپ جناب فاطمہ بنت اسد کا دل دیکھیں، ایمان دیکھیں کہ وہ دیوار پھٹنے کے بعد محسوس کر رہی ہیں کہ یہ دیوار از خود نہیں پھٹی ہے، یہ دیوار میں دروازہ بنایا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس مصلحت کو سمجھ رہی ہیں، مصلحت پروردگار کو محسوس کر رہی ہیں کہ یہ دیوار جو شق ہوئی ہے یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ میرے لیے در بنایا ہے، یہ خداوند عالم نے مجھ پہ عنایت کی ہے۔ اسی وجہ سے آپ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ جاتی ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ خیال بھی نہیں ہے کہ وہاں کون مدد کے لیے آئے گا۔ آپ دیکھیں یہ جناب فاطمہ بنت اسد کا ایمان دیکھیں آپ، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر وہ خود آئی ہوتی تو انہیں ذہن میں یہ خیال آتا نا کہ میں اندر چلی جاؤں گی، اندر کون میری مدد کے لیے آئے گا، کون مجھے کھانا پہنچائے گا، کون پانی پہنچائے گا، کون میری مدد کرے گا، کون خدمت کرے گا، لیکن نہیں عزیزان محترم، آپ دیکھیں وہ محسوس کر رہی ہیں کہ جس کے بلانے پر میں آئی ہوں وہی انتظام کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ سارہ آئیں، مریم آئیں، حوا آئیں اور پروردگار عالم نے انتظام کیا۔ یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے پروردگار عالم نے اتنا اہتمام کیا ہے، توجہ فرمائی۔ اور 3 دن گزرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کوئی اپنے ساتھ کھانا لے کر گئی تھی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ کسی نے کھانا پہنچایا اس لیے کہ دروازہ ہی بند ہے، تالا بھی نہیں کھلا، تو پھر کھانا کہاں سے آیا 3 دن؟ پروردگار عالم نے کھانے کا انتظام کیا، خدمت کا انتظام کیا۔ آپ دیکھیں دنیا کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کی مدد نہیں ہوگی تو ان کی خدمت کے لیے کون انتظام کرے گا، ایسے موقع پر خواتین کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے اپنی جانب سے جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے سارا اہتمام کیا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں اس میں بھی پروردگار عالم نے ایک حکمت رکھی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ دیکھو اب آپ ان کے ذرا دعاؤں کے الفاظ پہ توجہ فرمائیں کہ جو جناب فاطمہ بنت اسد نے وہاں پر دعا مانگی ہے۔ ہر لفظ جناب فاطمہ بنت اسد کا عزیزان محترم ایک معرفت سے بھرا ہوا جملہ ہے، کیونکہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کیا کہا تھا کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں،
تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اس بیعت کا واسطہ۔ اب دیکھیں حضرت فاطمہ بنت اسد پہلے مرحلے پر کیا سمجھانا چاہتی ہیں، اپنے ایمان کا اعلان کیا تاکہ دنیا کو یہ بات پتہ چل جائے کہ فاطمہ بنت اسد علی کی ماں غیر مسلمہ نہیں ہے، اس کا ایمان دیکھو، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے جناب فاطمہ بنت اسد۔ اور پھر اس مرحلے پر دوسرا جملہ جو بی بی نے کہا ہے کہ پروردگار تجھے اس بیعت کا واسطہ، معمار بیعت کا واسطہ اور علی کا واسطہ جس کا وجود میرے وجود سے ظاہر ہونے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، دعا میں انبیاء اور کتب کا حوالہ دے کر اپنے ایمان کی اور اپنی معلومات کی بلندی کا اعلان کیا ہے بی بی نے، اپنی علم کی وسعت کا اعلان کیا ہے کہ دیکھو ہمارا علم کتنا وسیع ہے، ہم معمار کعبہ کا حوالہ دے رہے ہیں، یعنی وسیلے کا بیان کیا کہ بی بی یہاں پر در حقیقت ایک وسیلے کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر خانہ کعبہ کے پاس بھی کھڑے ہو کر بغیر وسیلے کے دعا کرو گے تو یاد رکھو دعائیں قبول نہیں ہونے والی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر حاضر ہونا ہے تو وسیلہ تلاش کرو، اس لیے کہ اگر بغیر وسیلے کے جاؤ گے تو براہ راست وہیں جاؤ گے، کہاں جائیں گے؟ بغیر وسیلے کے۔ تو عزیزان محترم، براہ راست وہیں جائے گا انسان جہاں پہلے سے نعوذ باللہ اپنے خدا کو بھیج چکا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب جہنم کا پیٹ بھر جائے گا تو پروردگار اپنے پیر کو اس کے اندر ڈالے گا، تو آپ دیکھیں کہ جو قوم اپنے خدا کے لیے اس حد تک جری ہو کہ وہ اپنے خدا کو بھی جہنم میں ڈال دے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جہنم سے بھر دے گا تو معاذ اللہ خدا بھی اپنا ایک پیر جہنم میں ڈال دے گا۔ تو آپ دیکھیں جہنم سے خدا کا پیر بھرا جا رہا ہے، خدا کے پیر سے جہنم کو بھرا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم توجہ کیجئے، تعجب کی بات نہیں ہے یہ، مختار جنت کو اپنا وسیلہ بناؤ تاکہ جنت تک جانے کا راستہ بنے، راستہ ملے، ورنہ براہ راست وہیں جانا پڑے گا جہاں پہلے سے معاذ اللہ اپنے خدا کو بھیج چکے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور پھر بی بی نے آپ دیکھیں کہ معمار حرم کا بھی واسطہ دیا، خانہ کعبہ کا بھی واسطہ دیا، اور اس کے بعد مولا کائنات کا واسطہ دے کر بتانا چاہتی ہیں بی بی کہ دیکھو اب میرے لال کے بغیر ابراہیم کا واسطہ، خانہ کعبہ کا واسطہ، معمار کعبہ کا واسطہ بھی بیکار ہو جائے گا اگر میرے علی کی محبت دل میں نہیں ہے، میرے علی کا وسیلہ قرار نہیں دیا تو یاد رکھو پھر کوئی وسیلہ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ طواف کعبہ سے تمہارے پاس یہ سے یاد رکھنا کہ صرف کعبے کا چکر ہی آئے گا، طواف کعبہ تمہارے نصیب نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد ڈر کے پیچھے کیوں نہیں ہٹیں، کیا وجہ تھی؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اگر دیوار پھٹتی ہے تو ایک ایسی خاتون کے جو اس منزل سے گزر رہی ہو خوف زدہ ہو جاتی ہیں، انہیں خوف زدہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بی بی یہاں پہ در حقیقت یہ بیان دینا چاہتی ہیں، یہ حقیقت بتا دینا چاہتی ہیں کہ اپنے دل کی طاقت بتا رہی ہیں کہ دیکھو میں اگر کسی فرار کی ماں ہوتی تو میں بھی فرار کر جاتی، میں ایک اسد کی بیٹی ہوں اور حیدر کرار کی ماں ہوں، تو یہاں فرار کا کیا تذکرہ؟ آپ دیکھیں جناب فاطمہ بنت اسد کی تعلیمات، علم، وسعت علم کا اندازہ لگائیں، گہرائی اور گہرائی علم کا اندازہ لگائیے آپ جناب فاطمہ بنت اسد کا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد اس موقع پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے علم کا اعلان کیا، اپنے ایمان کا بھی اعلان کیا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نقطے کو بی بی نے پہلے دن اس بات کی طرف اشارہ کر دیا اور واضح کر دیا کہ دیکھو میرے ایمان کا اعلان، میں اپنے ایمان کا اعلان کر رہی ہوں تاکہ دنیا پہچان لے کہ جب علی کی ماں مومنہ ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے ایک مومنہ، ایک مسلمہ خاتون کسی کافر کے عقد میں نہیں رہ سکتی، یعنی اپنے ایمان کا اعلان کر کے در حقیقت ابو طالب کے ایمان کو بیان کر رہی تھی کہ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ ابو طالب کافر تھے، خدا نہ خواستہ، نہیں، دیکھو میں جس طرح سے مومنہ ہوں، علی کے باپ صرف ایمان صاحب ایمان نہیں ہیں بلکہ کل ایمان کے باپ ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور پھر بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی یہاں پر ایک اور فضیلت کا انکار کرنے کے لیے کہ اس فضیلت کا انکار کر دو کہ جناب فاطمہ بنت اسد جناب اتفاقی طور پر وہاں پر پہنچ گئی تھی، ورنہ وہاں تو لوگ وہ کہیں اور بھی جا سکتی تھی کیونکہ کسی کی بس میں نہیں ہے کہ کہاں پر ولادت ہو جائے۔ یہ تو جناب فاطمہ بنت کے اعتراض کرنے والے نے کس طریقے سے اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے۔
اس فضیلت ہی کا انکار کر دیا جائے کہ جناب فاطمہ بنت اسد اتفاقی طور پہ وہاں پہنچ گئیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جس چیز کو آپ نے اعتراض بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی، پروردگار عالم نے اسی کو جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے ایک فضیلتوں کی معراج بنا دیا. آپ انتقامی کارروائی کرتے ہیں اور خداوند عالم اسی انتقام کو انتظام میں تبدیل کر دیتا ہے. پروردگار عالم نے جناب فاطمہ بنت اسد کے اس عمل کو کس خوبصورتی کے ساتھ انتظام میں تبدیل کر دیا. آپ نے انکار کرنے کی کوشش کی کہ جناب وہ اتفاقی طور پر پہنچ گئی تھی. میں نے کہا اچھا کہ اگر جناب فاطمہ بنت اسد اتفاقی طور پر پہنچی ہیں تو کیا ضروری تھا کہ کعبے کے پاس آتی؟ اچھا اگر جناب فاطمہ بنت اسد کا کعبے کے پاس آنا اتفاق تھا تو بتائیے کیا کعبے کی دیوار کا شق ہو جانا فاطمہ بنت اسد کے لیے کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ اور پھر جناب فاطمہ بنت اسد کا آ جانا اگر اتفاق ہے، کعبے کی دیوار کا پھٹ جانا اتفاق ہے، تو کیا جناب فاطمہ بنت اسد کا اندر داخل ہو جانا ڈرنے کے بجائے کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اور پھر اندر چلی گئی ہیں، 3 دن تک اندر رہیں، کعبے کی دیوار مل گئی، کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اور پھر جب 3 دن تک رہی ہیں تو بتائیے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوتا رہا؟ کیا کھانا پروردگار عالم کی بارگاہ سے جو کھانا آتا رہا کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ مریم، سارہ، حوا، پروردگار عالم کی جانب سے یہ حوران بہشتی اور عظیم ترین خواتین پروردگار عالم نے جناب فاطمہ بنت اسد کی خدمت کے لیے اتار دیا انہیں، کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ تو اگر یہ سب اتفاق تھا تو صدقے جائیے ان اتفاقات کے کہ پروردگار عالم جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے اور ان کے لال کے لیے کہ جہاں اختیار نہیں چلتا اتنے اتفاقات کو اتنی کرامتوں میں تبدیل کر دیتا ہے، تو جہاں فاطمہ بنت اسد کے لال کا اتفاق اس کمال پر ہے تو جہاں اختیار چلے گا تو ایک ضربت کے بدلے پوری کونین سے زیادہ اس کی ایک ضربت جو ہے وہ افضل ہو جائے گی، اور ایک شب ہجرت میں سو کر مرضی معبود کا سودا کر لے گا. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دشمن نے انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن پروردگار عالم نے اسی انتقام کو انتظام میں تبدیل کر دیا. دوسری چیز یہ یہاں پر جو ہے میرے خیال سے گفتگو ہماری طولانی نہ ہو جائے تو میں یہاں پر بات کو مختصر کروں، اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے اتنا ایثار کیا ہے کہ شیب ابی طالب میں بھی حضرت فاطمہ کے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں، وہاں بھی قربانیاں دے رہی ہیں. اور حد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے انتقال پر آپ کو خصوصیت کے ساتھ یاد کیا. جب مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام ایک مرتبہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے. عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا، حضرت مولائے کائنات کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پیغمبر اکرم بےتاب ہو گئے اور بے چین ہو گئے، اور عالم اضطراب میں پوچھا اے علی کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ تو مولائے کائنات نے بتایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے وفات کر گئی. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا اس موقع پر، کہا اے علی یوں نہ کہو کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، وہ میری بھی ماں تھیں. توجہ فرمائیے، میری والدہ محترمہ کے بعد آپ میری ماں تھیں یہ کہا کرتے تھے. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود بھوکی رہتی تھی، مجھے کھانا کھلاتی تھی، اپنے بچوں سے زیادہ میری طرف توجہ دیتی تھی، اتنا میرا خیال رکھا، مجھے کپڑے پہناتی تھی، اچھے کھانے خود نہ کھاتی بلکہ مجھے کھلاتی تھی، صرف اس نیت سے کہ اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے. عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت کتنی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کو کتنی محبت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے جب جناب فاطمہ بنت اسد کے غسل و کفن کا اہتمام کیا گیا تو آپ نے اپنی قمیص خصوصیت کے ساتھ ہدیہ کی مولائے کائنات کو اور کہا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے اور ان کو اس کا کفن دیا جائے. اب آپ دیکھیں، اور حد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لحد کھودی ہے اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتے تھے اور جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اپنے کاندھوں پہ جنازہ اٹھایا، تشییع جنازہ میں شرکت کی اور اتنا گریہ کرتے جاتے تھے، لحد کے خود کھودی
اور اس کے ساتھ مٹی خود ڈالتے تھے، اور حد یہ ہے کہ لحد کے اندر لیٹ گئے۔ ایک مرتبہ تاریخ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سوال اٹھایا اور یہ بیان کیا، فشار قبر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ایک اجتماع کے درمیان، تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ پناہ ہو خداوند عالم کی۔ تو آپ دیکھیں کہ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضمانت دی، یعنی آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کتنی معرفت بھرے جملے بولتی تھیں، ان کی معرفت کا کیا عالم تھا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹ گئے، اور کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد خاموش رہے، اور جب نکلے ہیں باہر تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا نا کہ آپ نے اس سے پہلے، اور حد یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کی ہے کہ پروردگار انہیں ان کی حجت سکھا، اور اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے صدقے ان کی قبر کو وسیع فرما۔ آپ دیکھیں جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے پیغمبر اکرم نے اس طرح سے دعا کی ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس طرح سے کسی کے لیے نہیں کیا جس طرح جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے کیا۔ تو آپ نے اس موقع پر یہی فرمایا تھا کہ فاطمہ بنت اسد میری چچی نہیں تھی، وہ بلکہ میری ماں تھی۔ جس طرح سے انہوں نے میرا خیال رکھا، اپنے بچوں سے بڑھ کر میرا خیال رکھتی تھی، اپنے سے بڑھ کر مجھے کھلاتی تھی، اچھی غذا کھلاتی تھی، اچھی پرورش میری کی ہے، اور اسی طرح سے میرا خیال کیا ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں اسی طرح سے شیعہ سنی روایتوں کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ بنت اسد سے اس قدر محبت، اور یوں کہا جائے کہ اس محبت کا اظہار کیا ہے جو ان کے علاوہ کسی کے ساتھ اس طرح کا اظہار نہیں کیا۔